بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے اور لاہور میں بھی ایک ایوان صدر بنائیں گے زرداری صاحب. یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک ایوان صدر دوسرا بھی ہوگا، بلکہ تیسرا ہوگا. کراچی کا تو ہوگا ہی، جس شہر میں چاہیں گے بنائیں گے. اور پی ٹی آئی کے معاملے میں بہت سخت رویہ اختیار کرنے کا حتمی فیصلہ ہے، اور وہ جو بات چیت تھی اس کا اب کھلا ہے کہ پس منظر کیا تھا. جو پیغامات خان صاحب کو بھیجے جا رہے تھے اس کی نوعیت کیا ہے. مولانا فضل الرحمان جو عید کے بعد تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور حکومت سے رابطہ منقطع کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں کچھ ججوں کی تقرریاں ہونے والی ہیں. اسد علی طور کے معاملے میں بہت تلخی سے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائی گئی ہے. وزراء ہیں جناب احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا تنویر، سالک حسین، علیم خان، اور جناب یہ ہیں امیر مقام اور عطا اللہ تارڑ صاحب. اب یہ سب جو ہیں ان کے جو مد مقابل امیدوار تھے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ساری تفصیل موجود ہے. یہ سب لوگ الیکشن میں ہارے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا تو سب کو معلوم ہے، احسن اقبال بھی ہارے ہیں، رانا تنویر بھی ہارے ہیں، سالک حسین تو بہت بری طرح ہارے ہیں، علیم خان بھی ہارے ہیں، اور عطا اللہ تارڑ بھی ہارے ہیں، امیر مقام بھی. یہ سب 47 کے ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں. جو لوگ جیتے ہی نہیں ہیں انہیں پہ مشتمل وزیر اعظم ہے، اور انہی کے ووٹوں سے صدر بنے ہیں، اور انہی کے ووٹوں سے سینیٹر چنے جائیں گے، اور انہی کے ووٹوں سے اپنا یہ خود بھی وزیر بنے ہیں. تو اب آپ غور فرما لیجئے کہ یہ حکومت کی بنیاد کیا ہے تو اور کیا یہ ڈیلیور کر سکتی ہے. اورنگزیب صاحب ہیں، میں بھول گیا، حبیب بینک کے صدر اورنگزیب صاحب. اللہ جانے انہیں کیا سوجی ہے. حبیب بینک کا صدر ہونا جو اس میں آدمی عافیت میں ہوتا ہے، اور وزیر سے کم اہم تو نہیں ہے، زیادہ اہم ہے. لیکن یہ اس میں ایک تو یہ جھلکتا ہے کہ یہ اب روایت ہو گئی ہے کہ بینکری وزیر خزانہ ہوگا، قرضے نیگوشیٹ کرنے ہوں گے. تو کوئی کامیاب تو نہیں رہا کوئی بینکر جو ہے، لیکن یہ چونکہ ٹیکنوکریٹس کو ہی اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اہمیت دی جائے گی. اور اس میں مشورہ شامل ہے اسٹیبلشمنٹ کا. مشاہد صاحب نے کہا تھا نا کہ پہلے ہائیبرڈ اپنا ہوتی تھی حکومت، اب ہائیبرڈ پلس ہوگی پہلے سے بھی زیادہ، یعنی شراکت داری کے ساتھ. تو یہ اب دیکھیے آتے ہیں. معیشت کا تو حال پتلا ہے، اتنا پتلا ہے کہ سرکاری ملازمین، ڈیفنس بجٹ بھی، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی، ہر چیز جو ہے، ترقیاتی منصوبے بھی سب قرض پہ ہیں. اور جس دن بند کر دیے جائیں تو کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال قرض لیتے جا رہے ہیں. قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ہے ایک دن. جناب محسن نقوی صاحب کو انعام ملا ہے پی ٹی آئی کو کچلنے کا، اور وزارت داخلہ دی جائے گی، ایف آئی ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور دوسرے سیکورٹی ادارے بھی. بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے. لیکن میں نے کل بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں، پچھتائیں گے بہت محسن نقوی صاحب کو، اس لیے کہ وہ ایسا آدمی فارغ نہیں بیٹھ سکتا، اور بہت اوور ایمبیشس ہیں، اور اپنے محسوسات وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے. پولیس اسٹیٹ بھی ہے یہ، اور نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بھی ہے. جن لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈروں اور کارکنوں کے خلاف، ان میں شیر افضل ہیں، بہت سے ہیں ویسے، لیکن شعیب شاہین ہیں، شوکت بسرا ہیں، شیر افضل مروت، ایاز امیر ہیں، اور یہ تھانہ کوثار میں مقدمات درج ہیں، دہشت گردی وغیرہ وغیرہ. اور پالیسی یہی ہے. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں، وہ ایک چیز کی میں وضاحت ابھی کرتا ہوں کہ بھئی پالیسی یہی ہے، ان کے خیال میں اسی سے اسٹیبلٹی آئے گی، ان کو دبانے سے. اب کوئی ایک آدمی جو ذرا بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ مانتا نہیں ہے کہ اس سے استحکام آئے گا. لیکن بہرحال پالیسی یہی ہے
کہ ان کو دبا دیا جائے. مظاہروں میں نسبتاً کم لوگ شریک ہوتے ہیں سوائے پختونخوا کے. اسلام آباد میں کل جلوس بڑا تھا اس لیے کہ بہرحال تشدد سے لوگ گھبراتے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا تھا اور وہ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ آئین اور قانون کے حدود میں رہ کر پرامن طریقے سے جدوجہد کی جائے. لیکن جو رویہ اختیار کر لیا گیا ہے اس سے تشدد کے رجحانات پیدا ہوں گے جو خطرناک ہے. ہمارا تو یہی مشورہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اور بھی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں کہ پرامن رہیں, یعنی تشدد سہ لیں, برداشت کر لیں. اگر نہیں کر سکتے تو نہ لیں خطرہ مول اور بس اظہار خیال تک محدود رہیں, اور اس سے بھی ایک نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے. اور وہ کئی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. سوڈان کے لوگوں نے جنرل نمیری کو نکال دیا تھا, 3 دن گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے تھے. تو تشدد بہرحال خطرناک ہے لیکن ان ایسے عوامل پیدا نہیں کرنے چاہیے. تشدد جو کراچی میں تشدد ہوا ذمہ دار تو اس کے علامہ الطاف حسینی کو ٹھہراتے ہیں, اور کمیونٹی جو ہے وہ ایک رد عمل میں مبتلا ہو گئی. تو لیکن یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ سلوک تو برا سلوک کیا گیا تھا نا, اور مسلسل کیا گیا تو اس کا رد عمل ہوا. ایسے کام نہ کریں تو بہتر ہے. اور اب تو کراچی میں اور ہی کھیل شروع ہو گیا. یعنی جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے, اس میں شریک تھے, اگرچہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ذریعے تشدد نہیں ہوتا تھا, وہ الگ اپنا سسٹم بنایا تھا الطاف حسین نے, اور انڈیا کی مدد سے بنایا تھا, اور امریکہ اور برطانیہ بھی اس کے مددگار تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اس پہ خاموش تو رہے, اس کو سپورٹ تو دیتے رہے. اب یہ فارم 47 میں ممبر بن گئے ہیں, اور اب جو بہت کیئرفلی تحقیق کی ہے, مجاہد بریلوی صاحب تو کہتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے, لیکن اخبار نویس جو زیادہ سیریس ہیں وہ کہتے ہیں 2 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں جینوئنلی, اور یہ قابل فہم ہے 2 سیٹیں جیت سکتے ہیں. بہرحال 16 تو ان کی کسی طرح نہیں ہیں, اور 6 اسپیشل سیٹیں بھی مل گئیں. اسد علی طور پہ بہت ناراض ہوئے چیف جسٹس صاحب. جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے جو مقدمے کے اندراج میں یہ ہے کہ انہوں نے عدالتوں کی توہین کی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا, اٹارنی جنرل صاحب سے بھی ناراض ہوئے اور ان سے آئی جی سے کہا آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں یہاں, اور ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا نام لے کر. ہم نے کب کسی جج نے رجسٹرار نے کوئی شکایت نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ 14 جولائی تک اشارہ دیا کہ ان کو رہا کر دے جائے. آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال عدالت کی کیا بات مانی جاتی ہے. اور مجھے تعجب ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں تو اسی وقت انہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن عدالت کی کون مانتا ہے جی. جہاں سے حکم آتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ صورتحال کچھ بہتر, ان کا امیج بہتر ہو جائے, تاثر بہتر ہو جائے, ان کی گرفت قائم ہو جائے. 6 دن وہ دورہ کرتی ہیں سکولوں کے, کہیں اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں کینسر ہاسپٹل بنانا ہے, یا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اسموک ختم کر دی جائے گا, جو بہت سنگین مسئلہ ہے لاہور کے لیے. 2-3 مہینے اس کا سامنا رہتا ہے سردیوں میں. لیکن وہ جتنی اپنا ان کا امیج بنانے کی وہ کوشش کرتی ہیں, یا ان کے والد گرامی تجویز کرتے ہوں گے یا ساتھی کرتے ہوں گے, وہ 7ویں 8ویں دن کوئی تشدد کیا جاتا ہے لوگوں پہ. اور خود انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں تو بے رحمی اور صفاقی کا سلوک کروں گی. تو سب کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو کوئی استحکام نہیں ہو رہا, پیدا ہو بھی نہیں سکتا. حکومت اس طرح نہیں ہوتی. حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عکا کی جنگ ہو رہی تھی اور تھکے ماندے سے ٹھیک نہیں رہتی تھی صلاح الدین ایوبی کی, تھکے ماندے فرش پہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے لوگوں سے. تو ایک آیا حبشی غلام اور اس نے کہا میری دستخط پہ مہر لگا دیجئے, میری درخواست پہ مہر لگا دیجئے اور دستخط کر دیجئے. تو انہوں نے کہا پھر دیکھ لیں گے, میں تھکا ہوا ہوں. تو پتہ نہیں دوات کہاں ہے, شہی کہاں ہے, مہر کہاں ہے. تو اس نے کہا وہ رکھی ہے سامنے خیمے میں. وہ تو ظاہر ہے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے تھے اور وہ ان کے سامنے کھڑا تھا, وہ خیمے کے اندر جھانک سکتا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کس طرح بات کرتے ہو سلطان سے.
تو سلطان نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، مطلب اس نے دیکھ لیا تو چلو اچھا ہے۔ اور نور خان کا، ایئر مارشل نور خان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جہاز میں کچھ خرابی محسوس ہوئی، کچھ ایسی آواز آئی جو ان یوزول تھی۔ لندن جا رہے تھے اور ظاہر ہے فرسٹ کلاس میں اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کاکپٹ میں داخل ہو گئے اور پوچھا پائلٹ سے کہ کیا پرابلم ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ تو ایسے آدمی تھے کہ بطور پائلٹ کے نور خان جیسا آدمی خال ہوگا، یعنی اظہر خان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، لیکن نور خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا ایک لیجنڈری وہ تھے ہواباز پائلٹ۔ تو پائلٹ نے کہا کہ ذمہ داری میری ہے، آئی ایم ان کنٹرول، آپ دروازہ بند کریں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لوگ سن رہے تھے، معافی چاہتا ہوں، دروازہ بند کرے اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ لندن گئے تو ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے، اور انہوں نے کہا اسٹاف آفیسر سے کہ پائلٹ کو بلاؤ رات کے کھانے پہ۔ تو اس نے کہا کہ سر وہ تو اس نے گستاخی کی آپ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کھانے پہ آپ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اسے بلایا اور معافی مانگی۔ مارل اتھارٹی کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے، اور یہ جو مارل اتھارٹی ہے جب ہوتی ہے تو آدمی، یعنی امریکہ کا صدر ٹوتھ پیسٹ بھی اپنی خریدتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہاں امریکہ میں رشوت نہیں ہوتی، اپنا رشوت لی بھی جاتی ہے اور اپنے عہدوں کے فائدے بھی اٹھائے جاتے ہیں اور واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ عدالت کے سامنے وہ جواب دہ ہیں، عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو تو سر پہ اٹھا لیتا ہے آسمان، وہ بھگت رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ حکومت اس طرح نہیں کی جاتی ہے۔ حکومت اگر طاقت کے بل پہ کرنی ہے تو پھر عوامی طاقت اس کے رد عمل میں بروئے کار آتی ہے۔ جو سختی چین میں ہوئی اور روس میں ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چینیوں کو بھی اپنا نظام بدلنا پڑا اور حق ملکیت دینا پڑا، اور ذاتی ملکیت کا حق جو اصل مسئلہ تھا، اور اس کے بعد چین کی ترقی، اور روس میں بھی یہی ہوا، کمیونزم ناکام ہو گیا۔ طاقت کا اس سے زیادہ استعمال کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، الا یہ کہ کوئی سفاک بادشاہ تھے، جیسے چنگیز خان تھا، تیمور تھا، ہلاکو تھا، اور بھی لوگ تھے۔ تو وہ اپنا آخرکار کیا ہوتا ہے، بادشاہ مرتا ہے اور اس کی وصیت تک بلا دی جاتی ہے۔ تو یہ طاقت کے ذریعے حکومت کرنے کا جو تصور ہے، جتنی جلدی ممکن ہے اسے دستبردار ہو جائیں۔ وہ مجھے یاد آیا ایک بات بہت ضروری، میں بھول گیا تھا۔ ہمارے جو لیجنڈری رائٹر ہیں انور مقصود صاحب، وہ کئی دن سے افواہ پھیل رہی تھی، تو ہمیں بھی یہ لکھ کے لوگ بھیج رہے تھے، ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ بات نہیں کرتے۔ میرا دل اس پہ ٹھہرتا نہیں تھا، وجدان یہ کہتا تھا کہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود ان کا خاندان کوئی تفصیل بیان کرتا، ان کے دوست کوئی تفصیل بیان کرتے۔ آج انہوں نے تردید کر دی ہے اور یہ کہا ہے، ایک بڑے محترم اخبار نویس نے بھی یہ تاثر دیا کہ وہ دباؤ میں ہیں اور کسی ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، اور انہیں پکڑا گیا، اغوا کیا گیا اور مارا پیٹا گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے، وہ تو کوئی ایسی بات کہتے ہی نہیں ہے، ایک مزاح نگار ہیں اور اسی انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہیں۔ ان کا تو کبھی کوئی حکومت سے تصادم نہیں ہوا، ناخوش ضرور حکمران ہوتے ہوں گے۔ وہ انہوں نے تردید کر دیا، انہوں نے کہا میرے تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، اور مذمت بھی کی اس بات کی کہ جو لوگ اس بات کو اچھال رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ افواہیں پھیلانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اخلاقی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ یہ ایک ضروری وضاحت تھی۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ اب آج کے بعد، یہ سورج غروب ہونے کے بعد، فرمان یہ ہے کہ شیطان قید کر دیے جائے۔ ایک شیطان نہیں ہے، شیطان کی اولاد ہوتی ہے۔ اب جب ہم گناہ کی طرف، ظلم کی طرف، خیانت کی طرف اور جھوٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ وہ خرابی ہے جو ہمارے اپنے باطن میں ہے۔
ہماری اپنی عادتیں خراب ہیں. اور رمضان المبارک کس لیے آتا ہے؟ سید ابو العلا مودودی نے کہا تھا کہ پچھلے زمانوں میں جب یہ تعین نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، بے ہوشی طاری ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلا گیا، تو اس کی ناک کے آگے آئینہ رکھا جاتا تھا. اگر اس میں ذرا سے بھی نمی آ جائے، سانس لینے سے نمی آتی ہے آئینے پہ، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ زندہ ہے. یہ سمجھ لیے ظاہر ہے صحیح طور پہ. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک آتا ہے تو جس آدمی میں ذرا سا بھی ایمان ہے، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، مفہوم یہی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، کوئی 40 برس پہلے پڑھا ہوگا، ذرا سا بھی ایمان ہے تو وہ مائل ہو جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو رمضان المبارک شروع ہو گیا. یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے. اور اب تو دنیا میں بہت چرچا ہے جناب کہ فاسٹنگ کریں. فاسٹنگ کے بعد اللہ نے روزے رکھے، اور ہر مذہب میں ہے روزے، تمام مذاہب میں روزے ہیں. عیسائیوں میں بھی روزے ہیں، اس کی نوعیت مختلف ہے. یہودی جو ہے مثلا سحری نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے سحری کا حکم دیا. سختی سے نہیں کہنا چاہیے، تاکید سے دیا حکم. سختی تو آپ فرماتے ہی نہیں تھے. کچھ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی، سیاسی لیڈروں کو بھی، افسروں کو بھی، کہ خود کو خواہشات کے حوالے کر دینا ہے. میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سادہ سی بات ہے. تو اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، یہ نہیں. معافی چاہتا ہوں، بات لمبی ہوگی، لیکن میرے خیال میں یہ سب چیزیں ضروری تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.